بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لو سب. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب ہم کوئی کام کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ جی ہاں. تو کیوں کہ درود شریف پڑھنا پوری زندگی کے اندر ہم پہ ایک بار پڑھنا تو واجب ہے. البتہ متعدد احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ اور اس کے فرشتے رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں، رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کا جو اگلا وہ ہے، یعنی اس سے اگلی جو آیت ہے وہ اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا کرو. تو یہ درود جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی ہم اس کو کریں گے، جس حال میں بھی کریں گے، جس موقع پہ بھی کریں گے، اسی وقت یہ قبول ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور اس کے سوا جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اگرچہ، لیکن درود شریف کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی حال میں پڑھے. دیکھو بغیر وضو آدمی نماز پڑھے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن درود شریف پڑھے گا قبول ہوگی. چلتے پھرتے نماز نہیں ہوگی، چلتے پھرتے اگر درود شریف پڑھے گا قبول ہوگی. ہم دعا مانگیں گے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، لیکن اب جب بھی ہم درود شریف پڑھیں گے اس وقت وہ درود ہمارا ضرور قبول ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں اس وقت ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھاتے ہیں. اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ بخیل جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کنجوس کو. سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ بتاؤ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا کنجوس تو وہی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو. بھائی یہی تو جواب ہے اس کا، یا کوئی اور جواب ہے اس کا؟ یہی جواب ہے ہمارے پاس تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. بتاؤ درود پڑھنے میں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ پھر جب آدمی ایک بار درود پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار رحمت بھیجتا ہے. بتائیے ہم اپنے نبی پر ایک بار رحمت بھیج رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر 10 بار رحمت بھیج رہا. کون ہے یہ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر 10 بار رحمت بھیج رہا، تو پھر اس وقت موقع پر اگر ہم درود نہ پڑھیں تو کیا ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری کنجوسی نہیں ہے؟
تو اس لیے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے ہمارے سامنے تو ہم درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اچھا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث جو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ نماز کے بارے میں ہے، یا سمجھو قرآن کریم کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے؟ زیادہ مضبوط جو حدیث ہے وہ سوئے ہوئے کی ہے، سفر معراج کی بھی آتی ہے، لیکن اس کی سند میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ جو سوئی ہوئی سند ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا ہر نماز کے بعد، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ فجر کے اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہوتی تو وہ معلوم کر لیتا، باقی جس کو سنتیں پڑھنی ہوتی وہ سنت پڑھ کے اپنا چلا جاتا۔ ہر آدمی کا یہ معمول ہوتا۔ تو یہاں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہم اجتماعی دعا مانگتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا نا۔ ہاں البتہ اگر ہم دعا مانگ لیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا جو انفرادی طور پر قبول ہوتی ہے وہ اجتماعی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، کیونکہ ہر آدمی کی تمنا الگ ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی نے، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک آدمی نے بند گوبھی بو رکھا، چلو کیونکہ بند گوبھی کا یہاں زیادہ دور ہے۔ ایک آدمی نے بند گوبھی آج ہی بویا ہے، گرمی سخت پڑ رہی ہے، بہت تیز گرمی ہے۔ اب امام صاحب نے نماز پڑھائی، اب امام صاحب نے ہاتھ اٹھا رکھے، یا اللہ تو اپنی رحمت کی بارش کر دے، ہے جی۔ تو جس نے بند گوبھی بویا ہے اس کے لیے تو بد دعا ہوگی، وہ ہوگی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو بد دعا ہوگی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنی دعا اپنے آپ کرو، اپنی دعا اپنے آپ کرو، کیوں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو دعا میں اپنے لیے اپنے دل سے نکالوں گا وہ کوئی اور نہیں نکالنا گیا، کیونکہ ضرورت میری ہے، درد میرا ہے، پریشانی مجھ کو ہے، تو دل سے دعا تو میں ہی کروں گا، بھائی دوسرا تھوڑی کر دے گا اس طریقے سے۔ اس لیے دعا جو ہے انفرادی طور پر زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے دعا کرے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دل سے دعا کرے، اور دل سے دعا جب کرے گا جب اس سے اس کو محبت ہوگی نہیں، تبھی دعا کرے گا۔ بھائی ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا دوست ہے، وہ پریشانی میں ہے، اور اس نے مجھ سے اگرچہ دعا کے لیے کہا نہیں ہے لیکن اس کی پریشانی مجھے نظر آ رہی ہے، تو میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ میرا فلاں آدمی ہے وہ بہت پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ لیکن اس سے بہتر بات یہ ہے، میں آپ کو اس سے بھی بہتر بات بتاؤں، کہ اگر کسی سے دعا کرانی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرو جو اس سے دعا کرانے کے لیے کہنی نہ پڑے، اور وہ خود بخود دعا کر دے، ایسا اس کے ساتھ کام کرو، سمجھ گیا؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی احسان کر دو، اس کا کوئی کام نکال دو، اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کر دو، ہے نا؟ تو وہ جو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ قبول ہوگی۔ تو دعا کا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب چلا حدیث کا مسئلہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول فجر کی نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کسی نے آج کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے زمین پر لیٹا ہوا، اور دوسرا شخص ہے اس کے پاس کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا، اور اس بیٹھنے والے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور اس پتھر کو اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر میں اس زور سے مارتا ہے کہ سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی بکھر جاتا، ٹوٹ کے بری طرح بکھر جاتا، پتھر بھی کچھ دوری کو اچھل کے دور سے جائے گی چیز وہ۔ تو اتنے وہ آدمی پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے نا، اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ جڑ کے صحیح ہو جاتا، پھر اسی طریقے سے مارتا، اور پھر پتھر کو اٹھانے جاتا، پھر ثابت ہو جاتا، اسی طریقے سے بار بار کرتا رہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے یعنی جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے
تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے، آپ کی امت کا وہ شخص ہے، یعنی کس کو بتایا؟ مسلمان کو، کیونکہ آپ کی امت سے مراد تو ہم اور آپ ہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس سے غافل ہو کر سو گیا، یعنی نماز بغیر پڑھے سو گیا۔ اب قیامت تک اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کا چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھنی کتنی ہے؟ جو ہم نے عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہم نے جو مشہور کر رکھی ہیں، یہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت نہیں ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کے اندر 17 رکعتیں ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ 24 گھنٹے کے اندر 17 رکعت رکھتے ہیں۔ 2 فجر میں جوڑ کے دیکھو، 4 ظہر میں، 4 اور 2 بولو 6، اور 4 عصر میں 10، اور 3 مغرب میں 13، اور 4 عشاء میں 17۔ اچھا، اب یہ 17 رکعت جو ہیں فرض ہیں ہمارے اوپر، یہ ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ حرام ہے اس شخص پر جس نے 12 رکعتیں پڑھی، جس نے 12 رکعتیں پڑھی۔ وہ 12 سنت موقدہ مراد ہیں۔ وہ 12 سنت کون سی ہیں؟ 2 فجر میں جوڑو 2، اور 4 ظہر میں فرضوں سے پہلے 6، اور 4 فرضوں کے بعد 2 سنت اور ظہر میں ہی، یعنی ظہر میں 6 رکعت 8 ہو گئی، اور مغرب میں 2 عشاء وہ اس کے یعنی مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 10 ہو گئی، اور عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو شخص یہ 12 سنتیں پڑھ لے۔ اور وطر کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ہے تو سنت، لیکن یہ واجب کے قریب ہیں، یا یوں سمجھو کہ یہ واجب ہی ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ وطر کی کوئی تعداد حدیثوں کے اندر نہیں ہے۔ وطر کے معنی طاق کے ہیں، اور طاق اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 سے نہ کٹتی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو اگر 2 سے ہم تقسیم کرنا چاہیں تو برابر نہ بٹ سکے، تو وہ ہوتا 1، وہ ہوتا 3، وہ ہوتا 5، وہ ہوتا 7، اور وہ ہوتا 9۔ اس کے علاوہ زیادہ کی ترتیب بھی ہے حدیثوں میں، 11-13 تک بھی ہے، لیکن ان حدیثوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 9 تک کی حدیثیں ہیں یہ درست ہیں۔ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی اور 9 بھی۔ اس کے علاوہ مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو وطر تو ایک ہی ہوگا، باقی ہمارے سب کے سب نفل ہو جائیں گے۔ اس کے سوا اور جو ہمارے پاس نمازیں ہیں، جیسے ظہر کے 10 رکعتوں کے بعد میں 2 نفل پڑھتے ہیں ہم، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے اگرچہ، لیکن نفل کے درجے میں ہے۔ مغرب کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 نفل ہیں وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ مغرب کی نماز کے بعد میں نماز اوابین ثابت ہوتی ہے حدیثوں سے۔ تو اگر کوئی شخص مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، یعنی 2 سنت اور 4 نفل اور مزید اس کے آگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سمندر میں جھاگ کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اتنے گناہ بھی کر لے گا آدمی تو بھی وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ گناہ چھوٹے مراد ہیں جو انجانے میں کیے گئے ہوں، جو جان بوجھ کر گناہ کیا گیا ہو، بڑا گناہ ہو، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد میں، یعنی 6 رکعت کے بعد جو ہم نفل پڑھتے ہیں 2 وطر سے پہلے، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل
احادیث سے ثابت ہیں، لیکن وہ بھی نفل ہی ہیں، وہ سنت یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کو پڑھا کرتے تھے، اور ان نفلوں کی بڑی فضیلت یوں ہے کہ اگر کسی شخص کی تہجد میں آنکھ نہ کھلیں تو وہ 2 نفل جو ہیں وہ تہجد کی نماز کی پورتی کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے پہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی اور بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جو بہتر پڑھتے ہیں 3 ہم اس سنت کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، نفل کے طور پر پڑھے جاتے ہیں؟ سنت یہ جو وطر ہے، یہ حدیثوں میں اس کو سنت کے ساتھ ہی منسوب کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں یہ سنت ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قربانی جو ہے وہ بھی سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس کی تاکید اتنی ہے، اس پہ شریعت نے زور اتنا دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے سنت ہی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی نیت مانیں گے تو سنت واجب کرنا پڑے، کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو آپ پڑھ رہے ہو نیت کی، میں نے 3 رکعت، 1 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت وطر واجب کی یا وطر سنت کی، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں کے اندر واجب کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو سنت ہے یا فرض ہے، صرف 2 ہی چیز ہیں۔ واجب اس چیز کو کہتے ہیں جو فرض کے بالکل قریب، یعنی سنت اتنی سخت ہو جو فرض کے بالکل آس پاس پہنچ گئی ہو، اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ مغرب کی نماز کے بعد میں آپ نے بتایا تھا 2 سنت کے بعد 6 رکعت ہے، وہ سنت سمیت 6 رکعت ہے، وہ مغرب کے بعد سنت سمیت 6 رکعت ہے، 2 سنت 4 نفل۔ ہاں، 4 نفل ہیں۔ البتہ اگر کوئی سنتوں سے ہٹ کے 6 نفل پڑھے گا اس کو ان 2 نفل کا ثواب الگ ملے گا۔ اچھا، ایک اور حدیث میرے یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں اسے بھی، کیونکہ جو چیز یاد آ جائے اسے بتا دینی چاہیے فوراً۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھے، 20 رکعت، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، اور وہ چاندی اور سونے کا ہوتا ہے۔ اس کے جو اینٹ ہوتی ہیں وہ چاندی اور سونے کی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو گارا جو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ عنبر اور مشک کا ہوتا ہے۔ مشک جانتے ہو؟ دنیا کے اندر مشک سے زیادہ بہتر خوشبو والی چیز اور نہیں ہے دنیا کے اندر۔ مشک اور عنبر یہ 2 خوشبو ایسی ہیں جو سب سے افضل، سب سے عمدہ، سب سے مہنگی ہیں۔ تو مشک اور عنبر کا گارا اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ سونے کا، ایک اینٹ چاندی کی، یا یوں کہہ لو کہ ایک ردہ سونے کا، ایک چاندی کا لگا ہوا ہوگا، اور وہ اس طرح کا محل بنے گا کہ اس میں ہزاروں کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کی لمبائی چوڑائی کم سے کم جو میرا خیال ہے وہ 70 گز بائی 70 گز ہوگی۔ حدیثوں میں تو یہ آتا کہ جہاں تک حد نگاہ، جہاں تک نظر پہنچتی ہو وہاں تک کھلائی میدان ہی دکھائی دے گا اسے، سمجھ میں؟ لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس 70 گز سے کم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جنت میں جب آدمی جائے گا تو اس کی لمبائی 60 گز کی ہو جائے گی۔ اب جب 60 گز کی، جب 6 فٹ کے آدمی کے لیے 10 فٹ جگہ چاہیے لیٹنے بیٹھنے کے لیے، تو 60 گز لمبے آدمی کے لیے کم سے کم 70 گز چاہیے، تو اس سے چھوٹا تو کمرہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، سمجھ گئے؟ مغرب کی نماز کے بعد میں 20 رکعت بتا رہے ہو، نفل ہے سنت ہے؟ وہ سب نفل ہیں، 2 پڑھیں، 4 انہیں 2 پڑھ کے 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ البتہ 4 کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، کیونکہ 2 کر کے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں درود شریف اور درود شریف کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہماری بڑھ جائیں گی، وہ بڑھ جائیں گی، ان کا ثواب ہمیں الگ مل جائے گا۔ پھر ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں ایک طرف سلام پھیرنے میں کم سے کم 20 نیکیاں ہیں، تو 20 دونی 40 نیکیاں بڑھیں گی۔ یعنی ہر 2 کے یعنی کہ 40 تو 400 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی اس میں، کیونکہ 10 سلام اور بڑھ جائیں گے اس میں۔ تو اس لیے اگر 2 کر کے پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے۔
البتہ نفل کی جو نیت ہے وہ 2 سے کم کی نہیں بنتی. جی کبھی کوئی سوچا کہ ایک ایک کر کے پڑھ لو نا نہ. تو وہ نہیں ہوتی. تو مغرب کی نماز کے بعد میں بتا رہا ہوں 4 رکعت جو گھٹنے ہے گھٹنے وہ کے بارے میں، ہاں تو ان کی نیت مغرب کی ٹائم میں بنے گی یا پھر کچھ اور ہاں. مغرب کے ہی وقت میں بدھے گی. ان کو زیادہ سے زیادہ ہم صلاۃ الاوابین کہہ سکتے ہیں. ہاں اول صلاۃ الاوابین یعنی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاوابین کی. ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ نیت کرنا سنت ہے. جی ایسا میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ویسے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کا جو عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے. تو اس سے پتہ چلتا کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے، بغیر نیت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم عشاء کی نماز کے لیے گھر سے چلے تھے تو نیت ہماری ہو گئی تھی جی ہے نا. تو اب ہمیں یوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرضوں کی اور وقت عشاء کا پیچھے امام کے رخ میں آتا ہے. یہ الفاظ ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض اکابر اس کو بدعت کہتے ہیں. بھائی جب نیت سنت ہے، وضو میں بھی سنت ہے نا. وضو میں جو نیت ہے اس کو تو کوئی نہیں کہتا زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کی ہے، اور رخ میرا ٹونٹی شریف کی طرف اللہ اکبر. دیکھا کوئی کہتا ہوا نہیں. تو وہ ارادے کا نام نیت ہے. تو زبان سے نیت نہ کہیں زیادہ بہتر ہے. سمجھ گئے؟ جی ہاں بھائی ڈائریکٹ آؤ اللہ اکبر کہو اور نیت باندھو. یہی طریقہ ہے. بس ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جوہر کی نماز کے بعد میں سب سے بعد 2 نفل ہیں اور عشاء کی نماز میں 2 نفل ہیں فطر سے پہلے، ہاں یہ ضروری نہیں پڑھنے؟ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. ایک حدیث اس کی اور ملتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جہاد کے جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آج میں نے جو تجارت کی ہے، جو مال غنیمت ہوتا تھا جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوگا تو پھر اس میں جو ہے خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. کوئی بیچتا کوئی خریدتا. اس میں بھائی جو کوئی چیز میری ضرورت کی میں نے خریدی نہیں، میری ضرورت کی نہیں وہ میں نے بیچ دی. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کی تجارت میں نے اتنا نفع حاصل کیا کہ میں نے کبھی حاصل نہیں کیا. جو کتنا کمایا تو انہوں نے کچھ اس کی تعداد بتائی کہ میں نے اتنی رقم کما لی. 10,000 کے لگ بھگ تھی وہ اندازے سے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع کمانے والا بتاؤں. تو عرض کیا رسول اللہ بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت. کیا فرمایا آپ نے؟ فرض نماز کے بعد جو شخص 2 رکعت پڑھے اس کو اس سے بھی زیادہ نفع کما لیا اس نے جتنا تم نے کمایا، اور اس سے بھی گھنا زیادہ کما لیا. اب فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت ہے اس کا حدیثوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ وہ سنت ہے یا نفل ہے، کیونکہ مبالغہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تو 2 رکعت ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت ہو سکتی ہے جی. تو یہ ان 2 نمازوں کو جب ہم اکٹھی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سنتیں مراد ہیں. اس سے سمجھ گئے کہ اگر نفل ہوتے تو فجر کے بعد بھی ہوتے اور عصر کے بعد بھی ہوتے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ سنتیں جو ظہر کے 4 فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں ہم، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں ہم، اور عشاء کے 4 فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں. مراد وہی ہے. سمجھ گئے؟ البتہ اگر کوئی نفل بھی پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز کو 12 رکعت نہ بتا دو اس کو، کیونکہ ظہر کی نماز کی حدیثوں میں 12 رکعت نہیں ہے. ایسا نا تو 12 نہ بتاوے کسی کو، بس زیادہ سے زیادہ 10 پہ ہی اکتفا کر لے کہ 4 فرض ہیں اور 6 سنتیں ہیں. ٹھیک. 12 نہ بتا. اسی طریقے سے عشاء کی نماز کو 17 نہ بتاوے کسی کو، کیونکہ عشاء کے تو 6 ہی ہیں. 3 تو وتر ہیں، الگ ہیں. وہ تو 3 وتر جو ہیں وہ عشاء میں نہیں ہیں، وہ الگ ہیں عشاء سے. وہ بھی ضروری ہیں رات کے. افضل بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان کو آدھی رات کے بعد پڑھے جانا ہے وتر. تو عشاء کی تو 6 رکعت ہیں، اب ہم نے 17 کر دیں. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا وہ سوچ رہا ہے یار 17 رکعت کون پڑھا گا، اتنی لمبی چل صبح کو دیکھا جائے گا. تو جب اس نے نماز چھوڑی تو گناہ گار کون بنا؟ اس کا گناہ گار وہ بنا جس نے 17 رکعت مشہور کی ہیں. نہیں، اگر وہ پہلے ہی 6 بتاتا اس کو یار کرا وضو اب پڑھیے تو 6 رکعت ہی تو ہیں، اور جب 6 رکعت پڑھ لے گا
تو 3 وتر تو پڑھ ہی لے گا، پھر بعد میں کوئی دقت ہی نہ ہو سکے. تو عیسیٰ میں فرض سے پہلے 4 فرض اس کے 4 سنت ہیں، وہ ضروری نہیں ہے پڑھنی؟ وہ غیر موقعہ سنتیں ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کبھی وقت ہوتے ہوئے بھی پڑھی ہیں، نہیں پڑھی، اور کبھی کبھی پڑھی بھی ہیں. اللہ کے رسول نے کسی کو تاکید نہیں کی کہ انہیں پڑھو، بلکہ آپ کو کبھی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی کبھی، روزانہ نہیں. سمجھ گئے؟ جی. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر کی وطر سے پہلے 2 نفل ہیں، یہ پڑھنے ضروری نہیں ہے بالکل بھی نہیں، یہ کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتے. البتہ وطر کے بعد کے 2 نفل حدیثوں سے ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. میں آپ کو پوری حدیث بتا دوں اس کی. اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور ہمیشہ آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے ان نفلوں کو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے تھے. بیٹھ کے پڑھنا زیادہ وہ بھی بتاؤں گا میں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے تھے، آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ جب ان 2 نفلوں کو پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے تھے. کیوں کہ اس کو ایک بار پڑھنے میں آدھے قرآن کا ثواب ہے. اس میں اس سورت کو پڑھنے کے بعد ایک بار پڑھنے سے آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے اس کو. جو شخص اذا زلزلت الارض زلزالہا کو ایک بار پڑھے تو اس کو آدھا قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور جب دوسری رکعت پڑھتے تھے تو اس میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ 2 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ بھی یاد رکھو کہ جب کوئی آدمی ان نفلوں کو پڑھے تو ان 2 صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ایک سنت ادا ہو جائے گی، ایک سنت اور ادا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت سنت ہے، اس لیے پڑھنا زیادہ افضل ہے. البتہ کوئی اور صورت پڑھنا یا کوئی اور آیت پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے، کوئی سی پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. اسی پہ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت پوچھ لیا گیا تھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ جب آپ بیٹھ کر پڑھتے تو ہم بھی بیٹھ کے پڑھ لیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ اور تمہارا معاملہ اللہ کے یہاں الگ ہے. ٹھیک ہے. مجھے اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اگر تم بیٹھ کے پڑھو گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. ہے جی. نفل 2 پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا 1 کا. تو ہم 1 کیوں لے گا؟ 2 کا نہ لے گا جب 2 پڑھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. ساری نماز پڑھ لیں تو پڑھنے میں کیا دقت کھڑے ہو. ہاں، جب ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے ہم نے اور ہماری ٹانگ میں بھی درد ہو رہا اور بھاگ کے ہم وہاں سے آئے تو کیا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جی. ہماری ٹانگ میں درد ہے اور نماز سے الگ ہم گھومتے پھر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں، کیا ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ لمبی صورت نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، چھوٹی صورت پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.